अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। www.yasinanalysis.com और यूट्यूब चैनल एन आई ऑन मार्केट जो कि पिछले तकरीबन 5 साल से आपके साथ राब्ते में हैं और मुसलसल जो भी पाकिस्तान और इंटरनेशनल की जो ख़बरें होती हैं, बैनुल अक़वामी ख़बरें, वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं और इनका ज़ाहिर है कि बिलवास्ता या बिला वास्ता दुनिया भर की स्टॉक मार्केट पर इसके असरात मुरतब होते हैं। और जैसे कि कल हमने ये देखा कि बहुत सारी ख़बरें आपके साथ शेयर हुई और इन 2 दिनों में हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमेरिका की इफ़रात ज़र के हवाले से जो ख़बरें थी, यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आदाद शुमार के हवाले से बातें हो रही थी कि जनाब ये जब नंबर्स रिलीज़ होते हैं तो इसका डायरेक्टली इम्प्लीकेशंस जो है अमेरिका की सेंट्रल बैंक के ऊपर पड़ता है और सेंट्रल बैंक इन आदाद शुमार को बहुत गौर से देखता है और इस पर अपने तज्ज़िये और तबसरे भी पेश किए जाते हैं और इसके आइंदा अमेरिका में होने वाली जो FOMC मीटिंग है उसके जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा इससे जो है इल्हाक होता है, इस पर इन्हिसार किया जाता है। तो बहरहाल कल हमारे पास जो अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट रिपोर्ट शाया की गई जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो आदाद शुमार थोड़े से कम आए, यानी डिक्लाइन कर गए। 3.5 की जगह 3.4% आया, यानी 0.5 की जगह 0.3% आया, 0.4% आया, यानी प्रीवियस जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आदाद शुमार थे उससे जो नंबर्स आए वो कम आए। अच्छा, अब जब आदाद शुमार ये कम आते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ख़ास तौर पर ज़ाहिर है इफ़रात ज़र के हवाले से जब हम ख़बरें देखते हैं और जो आदाद शुमार चेक करते हैं तो उसमें अगर ये नंबर्स कम आते हैं तो ये डायरेक्टली US इकॉनमी और अमेरिका के सेंट्रल बैंक को एक इशारा दिया जाता है कि जनाब वो इंटरेस्ट रेट को कम कर सकता है, घटा सकता है, डिक्लाइन कर सकता है। अच्छा, पिछले काफ़ी दिनों से हमारे पास जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो $80 के करीब तक होती चली गई तो ये बातें बहुत ज़्यादा ज़देआम हुई कि अमेरिका आइंदा अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। अच्छा, इस बढ़ाने और घटाने के अलावा जैसे नॉर्मली ये कहा जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो स्टॉक मार्केटें गिर जाती हैं, इंटरेस्ट रेट को जब कम करने की इंडिकेशंस आती हैं या इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है तो स्टॉक मार्केटें हायर नोट्स पे जाती हैं और ना सिर्फ स्टॉक मार्केटें बल्कि गोल्ड, सिल्वर और करेंसी आइटम भी हायर नोट्स पे चले जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों जब हमारे पास ये खबरें थी कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, उसके बावजूद स्टॉक मार्केटें तारीख की बुलंदतरीन सतहों को अबूर करती चली गई, जिसमें S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक और डाउ जोन्स शामिल हैं। और हम इन बातों को और इन खबरों को तलाश करते रहे कि जनाब अब तो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें हो रही हैं तो फिर स्टॉक मार्केटों में तेज़ी और गोल्ड एंड सिल्वर एंड कॉपर की मार्केटों में तेज़ी क्यों आ रही है। अच्छा, इससे पहले भी मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि जो एक सिनेरियो बना हुआ है इस वक्त ग्लोबल इकॉनमी का, उसमें हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटों के ऊपर जाने की जो वजूहात दिखाई दे रही हैं वो ख़ास तौर पे ये जो मैं काफ़ी अरसे से आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ कि जो IT इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी जो IT से रिलेटेड जो शेयर हैं, जिसमें फेसबुक है, जिसमें मेटा है और इसके अलावा नेटफ्लिक्स है या आपकी माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल, अमेज़ॉन, अल्फ़ाबेट, गूगल, इन तमाम की खबरें और इसके साथ ही जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी NVIDIA है, ये सारी वो कंपनीज हैं जो कि IT रिलेटेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये कंपनीज हैं और इनकी जो मांग में इजाफा हो रहा है। ये जो गैजेट्स बनाए जा रहे हैं, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो या जो भी कंपनीज जो ये गैजेट्स एंड मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर, ये जो लैपटॉप्स बनाते हैं, इनकी मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इनकी मांग में इजाफे की वजह मैं आपसे ये बताते ही रहता हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मंतरा शुरू हुआ है, जो मेटावर्स का सिलसिला शुरू हुआ है और ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब से ये जो रेस लग गई है, अभी हमारे पास गूगल का जेमिनाई, गूगल के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं। फिर ये ओपन AI, मिस्टर सैम एल्टमैन पिछले दिनों वो इसके CEO से निकल के वो माइक्रोसॉफ्ट ने उनको ले लिया था। तो ये जो रेस लग गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या रोबोटिक्स की, इसकी वजह से आप ये देखिए कि मार्केट में इसकी डिमांड में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जिसमें टेस्ला है, न्यू है, निसान है,
ٹویوٹا بنا رہا ہے، ہونڈا ہے، ہونڈا، یہ ساری کمپنی جو آٹو موبائل سیکٹر کی تھیں وہ اب الیکٹرک وہیکلز بنانے کی طرف چلی گئی ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی بنیاد پہ اب آپ اس کو اگر ہم گرافیکل پریزنٹیشن میں آپ دیکھیے کہ جو کاپر کی قیمتیں کل آل ٹائم ہسٹری ہائی پہ چلی گئیں، $5.12 پر پاؤنڈ پہ گئیں، یہ آپ گراف پہ بھی آپ چیک کیجئے گا. اسی طریقے سے سونے کی قیمتیں آپ دیکھیے $2430 $2440 تک مارکیٹ گئی اور اس کے بعد تھوڑی نیچے آئی، لیکن آج بھی آپ یہ دیکھیں 2400 کے لگ بھگ جو گولڈ کی مارکیٹ ہے وہ چل رہی ہے. سلور کی مارکیٹ $30 پر آؤنس کے پاس آ چکی ہے. یعنی کاپر، سلور اینڈ گولڈ، یہ تینوں اگر آپ اس کی گرافیکل پریزنٹیشن کو چیک کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹیں مسلسل ہائر نوٹس پہ جا رہی ہیں، اور اس میں جو ٹرینڈ ہے، جو ہم بات کرتے ہیں ٹرینڈ از یور فرینڈ، تو ٹرینڈ جو ہے وہ ہائر نوٹس پہ اوپری سطحوں پر مارکیٹ چلتی چلی جا رہی ہے. تو بہرحال اس کو آپ چیک میں رکھیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ایک سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، اور کل سے ہمارے پاس یہ خبر چل رہی ہے کہ جناب رشین پریزیڈنٹ مسٹر ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ بیجنگ گئے ہوئے ہیں، مسٹر زی جنگ پنگ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایک ہفتے پہلے مسٹر زی جنگ پنگ جو ہے وہ فرانس کے دورے پہ تھے. تو یہ جو معاملات چل رہے ہیں، یعنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہیں، جبکہ ہم ویسٹرن کنٹریز اور امریکہ کو دیکھیں یہ الگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو نیٹو کے حوالے سے ہے، نیٹو کو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. نیٹو کا جو معاملات ہیں کہ جناب یہ انہی کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے جو ہے وہ یوکرین اور روس کی جنگ شروع ہوئی تھی، کیونکہ یوکرین کو دعوت دی تھی نیٹو نے کہ وہ نیٹو میں الائنس کرے اور نیٹو میں شامل ہو جائے، جبکہ روس نے منع کیا تھا کہ نیٹو میں یہ انکلوڈ نہیں ہونا چاہیے یوکرین کو. لیکن لیٹر آن پھر ہم نے دیکھا فن لینڈ اور سویڈن نے بھی نیٹو کی ممبرشپ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور ان کو کافی حد تک وہ ممبرشپ دی جا چکی ہے. تو یہاں پر ہم ایک ڈیوائیڈڈ کنٹریز، ڈیوائیڈڈ ورلڈ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو یونائٹڈ نیشن ڈس فنکشنل ہو چکا ہے، اور یونائٹڈ نیشن میں عرصے دراز سے جو ہے نا فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو حل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن صرف باتیں ہو رہی ہیں، کوئی قرارداد جو ہے وہ پریکٹیکلی امپلیکیشنز اس کی نہیں ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے انڈیا اور جموں کا مقبوضہ کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں بھی صورتحال یہی ہے، پچھلے 70-75 سالوں سے یہ معاملات ویسے ہی پینڈنگ ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ ڈس فنکشنل ایک جماعت بن چکی ہے، ایک ادارہ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایک نیا بلاک تخلیق پا رہا ہے، جس کو ہم برکس کے نام سے جانتے ہیں، BRICS. تو جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈویژن ہو رہی ہے، اقوام متحدہ ڈس فنکشنل ہو رہا ہے اور دنیا جو ہے برکس کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا جس طریقے سے پوری دنیا میں چھاتا چلا جا رہا ہے، اور ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا نے روس کے ساتھ بھی اس معاہدے پہ دستخط کیے ہیں، اور اسی طریقے سے ون بیلٹ ون روڈ جو انیشیٹو ہے جس کو پاکستان میں CPEC کہا جاتا ہے، یہ پورے یورپ کی طرف جا رہا ہے. جبکہ یورپ میں ایک پرابلم کریٹ ہوئی، اٹلی نے اس جو پروجیکٹ تھا اس کو کینسل کر دیا، اور وہ ون بیلٹ ون روڈ کی طرف اب یورپ نہیں جا رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ یورپ جو ہے ٹوٹلی ڈومینیٹڈ بائی US ہے، امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. اس لیے آپ برطانیہ کو دیکھیے اور دوسرے یورپین کنٹریز کو دیکھیے، وہ امریکہ کے ماتحت ہی دکھائی دیتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے، رشین پریزیڈنٹ اور زی جنگ پنگ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہیں میکرون کی، ان کی جو ملاقات ہوئی ہے، یہ ایک نیا سینیریو کریٹ کر رہا ہے. اور خاص طور پہ جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی آ رہی ہے. اچھا، انہی بیسس پہ آپ دیکھیں اوور آل جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جنگی حالات ہیں وہ تو پرانی اولڈ سٹوریز ہو چکی ہیں، یوکرین ہے، روس ہے، یا فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے، لیکن یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں زی جنگ پنگ اور ولادیمیر پوٹن اور میکرون کے ساتھ، یہ ایک پازیٹیو انڈیکیشنز مارکیٹ میں چھوڑ رہا ہے. اور اپارٹ فرام دیز آل ہیپننگس کے پچھلی بار جو ہم نے یہ سنا کہ جناب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے گا اور پھر بھی مارکیٹیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں، اس کی وجوہات یہی سینیریو ہے کہ یہ پوری دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر کافی اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگ بھی چیک کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جو خبریں ہمارے پاس موصول ہوتی رہتی ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ، اس پہ ہمیں یہ جو خبریں ہیں وہ مل رہی ہیں. اور
جیسے اسٹاک مارکیٹ کی اگر ہم انڈیویجول بات کریں تو ایپل کے شیئرز پچھلے دنوں 12% انکریز کر گئے تھے، کیونکہ چائنا نے جو پابندی لگا رکھی تھی ایپل کے سیل کی، وہ اس نے اٹھا لی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چائنا میں ایپل کی جو سیل ہے وہ ڈراسٹیکلی انکریز ہوئی اور 12% اس میں اضافہ ہوا۔ تو بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، اور خاص طور پہ میٹل آئٹم کو آپ لوگ ضرور واچ میں رکھیں، اور جو کاپر ہے، جس تیزی سے کاپر کی پرائسز کل بڑھی تھیں، اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ الیکٹریفیکیشن کی طرف جا رہی ہے، یعنی جو الیکٹرک وہیکلز کا استعمال ہو رہا ہے اس کے اندر ظاہر ہے کاپر کا استعمال ہے، تو اس وجہ سے یہ میٹل آئٹم میں بہت زیادہ تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اس کو ہم چیک میں رکھیں، اور اس کے علاوہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے آپ سے میں نے ذکر کیا، اس کو بھی آپ لوگ دیکھیں کہ جیمنائی، گوگل اور اوپن اے آئی میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو ریس لگی ہوئی ہے یہ ریس کہاں تک چلے گی اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ لیکن بہرحال اوور آل جو سینیریو ہے وہ ہمارے پاس پازیٹیو ہے، مارکیٹوں میں تیزی کے امکانات زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کروڈ آئل کی جو پرائسز ہیں اس میں بھی تیزی کے امکانات ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں ہمارے پاس یہ خبر رہی کہ روس نے، جو کہ سیکنڈ اور فرسٹ لارجسٹ آئل پروڈیوسر ہے، اس نے پروڈکشن کٹ کی باتیں کی ہیں، تو پروڈکشن کٹ کی وجہ سے تیل کی ڈیمانڈ جو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو سپلائی کرنچ ہے اس کی بیسس پہ قیمتوں میں اضافے کے امکانات موجود دکھائی دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو آپ لوگ چیک میں رکھیں، اور دیکھیں کہ آج شام کو جو ہمارے پاس 5:30 بجے امریکہ کی 3-4 رپورٹس آ رہی ہیں، اسپینڈنگ ہاؤسنگ کی رپورٹ ہے، اور ہاؤسنگ اسٹارٹ ہے، فیڈ سروے، کچھ ایک فلیڈلفیا فیڈ سروے ہے، اور اس کے علاوہ جو جاب لیس کلیم ہے ویکلی، وہ رپورٹ شام کو 5:30 بجے نشر کی جائے گی، اس کو آپ لوگ چیک میں رکھیں اور دیکھیں بازاروں میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش اس یوٹیوب چینل کو اور اس پلیٹ فارم کو، یاسین's انالیسس کو زیادہ سے زیادہ آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو اپنے احباب میں پھیلائیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔